محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ نور شروع کر رہے ہیں۔ بہت ہی اہم صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں فقہی احکام بہت ہیں۔ تو سورہ نور میں بھی جیسے کہ سورت کا نام ہے نور، روشنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں اہل اسلام کو گائیڈ کیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس نہ ملتی تو مسلمان قوم گمراہ ہو جاتی، جیسے کہ وہ قومیں گمراہ ہوئی ہیں جن کے پاس آسمانی ہدایات نہیں ہیں۔ تو سورہ نور کا پہلا رکوع اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 7 آج ہم شروع کریں گے حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے، یعنی ہذہ کا لفظ یہاں محذوف ہے، ہذہ سورۃ، یہ ایک سورت ہے۔ ایک کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ سورۃ میں تنوین کی وجہ سے۔ یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہے ہم نے اس سورت کو، وفرضناہا، اور مقرر کر دیا ہے ہم نے اس سورت کو۔ فرض کا لفظ عربی میں مقرر کرنے کے معنی میں ہے، لیکن جب یہ ٹرم بنی ہے تو فقہ کی اصطلاح میں فرض کہتے ہیں وہ چیز جو آپ پر لازم ہو اور جس کا آپ انکار کریں تو کافر ہو جائیں، یعنی دلیل قطعی سے، یقینی دلیل سے جس کا لازم ہونا اور واجب ہونا ہم پہ ثابت ہو اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ اور جو دلیل ظنی سے، یعنی یقینی دلیل نہ ہو لیکن دلیل ہو، تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی اس کو واجب کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں۔ لیکن یہاں فقہی اصطلاحات مراد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو فرض کر دیا، یعنی اس کو مقرر کیا ہے تمہارے اوپر۔ اس کو مقرر کرنا یعنی اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے نازل کی ہے اس صورت میں آیات بینات، واضح آیات، یعنی واضح احکام، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا، دونوں کو کوڑے مارو، کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کو مارو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، جلدہ کوڑے کو کہتے ہیں، مئہ 100، یعنی جلد یجلدو کا معنی بھی کوڑے مارنا۔ تو چونکہ کوڑے کا لفظ آگے آ رہا ہے تو اس لیے اس کو صنعت تجرید کہا جاتا ہے کہ فجلدو میں صرف مارنے کا معنی ہے، کیونکہ کوڑے کا لفظ آگے آ رہا ہے۔ مارو دونوں میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں، رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی، یعنی تم نرمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لا تأخذکم رأفۃ، رأفہ تمہیں نہ پکڑے، رأفہ رؤوف کہتے ہیں نا، رؤوف نرم دل کو، تو رأفت اسی سے، رأفت نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے ساتھ، یعنی ان دونوں کے معاملے میں تم کو نرمی نہ پکڑ لے اللہ کے دین کے معاملے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما، اصل میں تھا لیشہد، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے، یا شہید یشہد شہودن کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، اور چاہیے کہ حاضر رہے، عذابہما، ان دونوں کے عذاب میں، طائفۃ من المؤمنین، مسلمانوں کی ایک جماعت، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کو جب عذاب دیا جا رہا ہو تو اس میں مسلمانوں کی ایک جماعت یہاں موجود رہے۔ الزانی، زنا کرنے والا مرد، لا ينکح الا زانیۃ، وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے، یعنی زنا کرنے والی عورت سے، او مشرکۃ، یا شرک کرنے والی عورت سے، والزانیۃ، اور زنا کرنے والی عورت، لا ینکحھا الا زان، اس سے بھی نکاح نہیں کرتا مگر زانی، زانن اصل میں تھا زانی، یعنی زانی یون تھا، تو صرف کے قوانین لگ کے زانن بن گیا، زانی یون سے زانین، اور پھر التقاء ساکنین سے زانن۔ یہ مدارس کے طلبہ سمجھتے ہیں، یہ آپ لوگ کے لیے بس اتنا کافی ہے، زانی تھا اس کو پڑھا گیا ہے زانن، یعنی زانین تھا پھر پڑھا گیا ہے زانن۔
والزانیۃ لا ینکحها، اور زنا کرنے والی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی اور مشرک. وحرم ذالک، اور حرام کر دی گئی ہے یہ چیز علی المؤمنین، مسلمانوں پر، مومنین پر. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ. رما یرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تیر اندازی کرنا، لیکن جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے نا رماہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے تہمت لگانا. محصنات پاک دامن، حصن سے نکلا ہے، حصن قلعے کو کہتے ہیں. محصنات وہ عورتیں جو محفوظ ہوں، تو عزت دار عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، حفاظت میں ہوتی ہیں، حصار میں ہوتی ہیں، تو عزت دار کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. شادی شدہ عورتوں کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اہل اسلام مومن عورتوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہے کہ پاک دامن، جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں جو زانی نہ ہو. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ. فجلدوہم، تو مارو ان کو 80 جلدتن، 80 کوڑے. 80 کو جلدتن کوڑے. ولا تقبلوا لهم، اور مت قبول کرو ان کے لیے شہادتن، شہادت کو، ابداً، کبھی بھی. یعنی پھر جو تہمت لگائیں نا اور 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو خود تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں، فاسق لوگ ہیں جو جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد. وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پہ، زوج کی جمع ازواج. ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہوں ان کے لیے گواہ، الا انفسہم، مگر انہی کی اپنی جان، یعنی خود گواہ ہوں اپنی بیوی کے خلاف اور کوئی ان کے پاس گواہ نہ ہو. فشہادۃ احدہم، تو میاں بیوی میں سے دونوں میں سے ایک کی شہادت کیا ہے؟ 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی شہادت. 4 شہادات باللہ، یعنی اللہ کا نام لے کے 4 مرتبہ وہ یہ شہادت دیں گے. انہ لمن الصادقین، کہ بے شک یہ شخص سچوں میں سے ہے. یعنی دونوں میں سے ایک کی شہادت یہ ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ شوہر ہے، کیونکہ انہو میں ہو ضمیر یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس سے مراد، قرآن کی نظر میں اس سے مراد ہے شوہر. تو ان دونوں میں سے یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک کی شہادت 4 مرتبہ شہادت ہے اللہ کے نام کے ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ انہو لمن الصادقین، کہ یہ شوہر جو ہے یہ سچوں میں سے ہے، یعنی اس نے جو بیوی پہ زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں یہ سچ بول رہا ہے، یہ شوہر یہ الفاظ کہے. والخامسۃ، اور 5ویں شہادت یہ ہے، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، یعنی شوہر اپنے بارے میں کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. ان کان من الکاذبین، اگر یہ شوہر جھوٹوں میں سے ہے. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور درا یدرؤ کا معنی ہوتا ہے دور کرنا. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور اس عورت سے دور کر دے گا عذاب کو، دور کر دے گی عذاب کو. کیا بات دور کر دے گی؟ ان، یہ بات کہ تشہدا، کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات باللہ، اللہ کا نام لے کے 4 شہادتیں، یعنی 4 مرتبہ یہ گواہی دے اللہ کا نام لے کے. کیا گواہی دے؟ انہو لمن الکاذبین، کہ یہ جو شوہر ہے اس کا یہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ 5ویں شہادت یہ ہوگی، ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت کے اوپر، یعنی وہ عورت یہ الفاظ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر. ان کان من الصادقین، اگر یہ شوہر سچوں میں سے، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تواب، توبہ کو قبول کرنے والا، حکیم، حکمت والا ہے. آگے جزا محذوف ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی
تو تم تباہ ہو جاتے, تم گمراہی میں پڑے رہتے. کچھ بھی یعنی موقع کی مناسبت سے بعض دفعہ جزا بالکل واضح ہوتی ہے تو حذف کر دیا جاتا ہے اس کو, تو وہ موقع کی مناسبت سے نکالی جا سکتی ہے محذوف جزا. یعنی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی اور اللہ تواب اور حکیم نہ ہوتا تو بات واضح ہے کہ کیا ہوتی. وہ واضح بات یہ ہے کہ تمہیں تو ہدایت ملتی ہی نہیں آسمانی, تم زنا سے متعلق احکام میں بھی گمراہ ہو جاتے اور جھوٹی تہمتیں بھی لگاتے رہتے, اور یہی نہیں پتہ چلتا کہ جھوٹی تہمت والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. یہ پہلا رکوع ہے جی سورہ نور کا, اور اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورۃ انزلناہا وفرضناہا, یہ ایک سورت ہے جو جس کو ہم نے نازل کیا, وفرضناہا, اور اس کو ہم نے فرض کیا تم پر, یعنی اس کے حکام کو فرض کیا, مقرر کیا ہے. سورت کو فرض کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو آرڈرز ہیں وہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس پر عمل کرو. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں, یعنی اس کی جو آیات ہیں بالکل واضح ہیں, 2 2 4 کی طرح تمہیں سمجھ میں آئیں گے. یہ احکام بہت اچھی طرح ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے شرعی احکام کو. وہ کیا ہے؟ لعلکم تذکرون, شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. تم یہ سوچو کہ ہمارے رب نے کتنی واضح طور پر ہمیں احکام دے دیے ہیں, تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں. کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں, کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں اللہ خود بیان کر دیتا ہے, تو وہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے خود بیان کر دیے تاکہ ان کی اہمیت ہمیں پتہ چلے. اب وہ احکام کیا ہیں؟ الزانیۃ والزانی, پہلا حکم یہ ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ اسلام کا حکم ہے. جو پچھلی امتوں میں بھی زنا کے بارے میں حکم یہ تھا کہ ان کو سزائیں دی جائیں. آسمانی مذاہب میں زنا کبھی بھی حلال نہیں ہوا, بلکہ مزید ہم آگے جاتے ہیں, دنیا کے کسی مذہب میں بھی زنا کبھی بھی حلال نہیں ہوا. یہ ایک ایسی گندی اور بری چیز ہے کہ جسے انسان کی نیچر ہی قبول نہیں کرتی. لیکن آپ حیران ہوں کہ دنیا نے جب ترقی کی اور جب دنیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تہذیب یافتہ بن چکے ہیں, تو بدترین کام یہ کیا کہ زنا کو لیگل کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تہذیب کے لیبل زبردست لگے ہوئے ہیں, تہذیب انسانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ نے حکم یہ بیان کیا کہ زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد, دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیے, قرآن مجید کی آیت کی کوئی بھی ایسی تفسیر جو اجماع امت کے خلاف ہو وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ اجماع امت وہ حجت ہے. یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اجماع کا درجہ اسلام میں سب سے پہلے ہے, کیونکہ قرآن کا حجت ہونا بھی اجماع سے ثابت ہے. یعنی اگر آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ امت غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے, تو آپ کے پاس اس کی کیا ثبوت رہے گا کہ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے امت غلط قرآن پہ جمع ہو گئی ہو, یا اس کی کوئی آیت غلط ہو معاذ اللہ, اور امت نے اس غلط پہ اتفاق کر لیا ہو. تو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ امت معصوم عن الخطا ہے, یہ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ کو قرآن کا قرآن ہونا ماننا پڑے گا, اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, قرآن کہتے ہیں جو مومنین کے راستے کو چھوڑے گا, اور وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو جہاں جا رہے ہیں ہم اس کو جانے دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور پھر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس آیت کی تفسیر پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے گزر چکی ہے. اس آیت سے استدلال کیا تمام ائمہ نے, اور پھر احادیث بھی اس بارے میں کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اس سے, ان احادیث سے اور ان آیات سے اور پھر عقل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اگر امت غلط بات پہ جمع ہو جائے کسی بھی لمحے میں, یعنی 1400 سال میں کوئی بھی ٹائم اگر ایسا ہم مان لیتے ہیں کہ امت ساری غلط بات پہ جمع ہو گئی تھی, تو پھر یہ اس امت پر اعتماد ختم. جب اعتماد ختم تو جو اسلام اور جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ مشکوک. پھر سوال پیدا ہوتا ہے, پھر پچھلی امتوں میں جب تحریف ہوئی ہے تو اللہ نے نئے نبی کو بھیجا ہے, اب اس امت میں اگر تحریف ہو جائے تو نئے نبی نے تو آنا نہیں ہے, تو اللہ کی حجت بندوں پہ تمام کیسے ہوگی پھر؟
یعنی قیامت میں اللہ کیسے کہے گا کہ میرا یہ حکم ہے؟ ہم کہیں گے اللہ تیرا یہ حکم تو ہے، لیکن ہمیں جن لوگوں نے بتایا تھا ان کے بارے میں کیا گارنٹی تھی کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی کر لی ہو۔ تو یہ پورا دین اور مذہب ہی مشکوک ہو جائے گا اور اللہ کی حجت اپنے بندوں پہ تمام ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اب یہ امت میں چند اکائیاں تو غلط ہو سکتی ہیں، لیکن امہ من حیث الامہ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے۔ اب اس آیت میں جو الزانیۃ والزانی ہے، اس آیت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی مراد ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت مراد نہیں ہے۔ اس میں تمام صحابہ، تمام تابعین، واضح احادیث اور چاروں اماموں کا اجماع اس میں۔ لہذا جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی بھی یہی سزا ہے، تو وہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیات تھیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جو شادی شدہ مرد، اور شیخ کہتے ہیں یعنی جو میچور ہو، یہاں میچورٹی سے مراد ہے میرڈ ہونا، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو رجم کرو۔ تو ان آیتوں کو قرآن سے نکال لیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے کچھ اسکالرز نے اٹھایا سوال کہ جب قرآن مجید شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کروانا چاہتا ہے تو قرآن سے ان آیتوں کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ دیکھیں قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ بعض دفعہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی آیت نئی تلاوت ہوگی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اس آیت کو نکال دیا جائے، لیکن جیسے میں نے بتایا تھا نا سورہ توبہ بہت لمبی نازل ہوئی تھی، لیکن بہت ساری آیتیں اس کی منسوخ ہو گئیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آیت نکال دی جاتی ہے، حکم کو باقی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت تھی کہ جس میں تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا جائے، اس آیت کو نکال دیا گیا مگر حکم کو باقی رکھا گیا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کی ہے۔ اچھا، یہ حکمت وہ تھی جو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ اس میں یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا سخت حکم کہ پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے شادی شدہ مرد اور عورت کو، تو اس حکم کے ثبوت کے لیے یقینی دلیل چاہیے، شک والی دلیل نہیں چلے گی۔ تو اللہ نے ان آیتوں کو قرآن سے نکالا اور امت کا اجماع اس پر قائم کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کا اجماع اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ وہ بھی قرآن کی آیت ہی کی طرح ہے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس طرز عمل میں۔ اور میرا خیال تھا کہ یہ یعنی کہ شاید میرے ذہن میں ایک حکمت آئی ہے، لیکن میں نے بعد میں دیکھا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری نظر میں اس امت کا اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں اس آیت کو قرآن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک چیز پر اجماع ہو گیا تو ہم نے اس آیت کو نکال دیا تاکہ اس امت کے اجماع کو اسی طرح سے فالو کرے جیسے قرآن کی آیتوں کو فالو کرتی ہے۔ اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ پھر تو جن باتوں پہ اجماع ہوا ساری آیتیں نکال دینی چاہیے۔ تو دیکھیں جن باتوں پہ اجماع ہوا ساری آیتیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک کانسیپٹ دماغ میں ڈالنے کے لیے کہ اجماع مضبوط ترین دلیل ہے، اس کے لیے ایک آیت کے ساتھ بھی یہ عمل کافی تھا۔ اور وہ حکم ایسا ہے کہ بہت یعنی سخت حکم ہے، کیونکہ رجم کرنا ایک بہت سخت حکم ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل چاہیے۔ تو اللہ نے جب یہ والی آیت کے ساتھ ایسا کیا، ایسا حکم جس کے لیے ثبوت کے لیے انتہائی سخت اور مضبوط دلیل چاہیے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اب اس کی آیتوں کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ حکم اجماع سے ثابت ہوگا۔ اور جب اجماع سے یہ حکم ثابت ہو سکتا ہے تو اس سے چھوٹے درجے کے حکم تو بطریق اولا ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج جتنے بھی اسکالرز جو اجماع امت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بہترین دلیل ہے، اور وہ اجماع امت کی انکار کر کے نا قرآن و سنت کی اپنی طرف سے تفسیریں کر کے دین میں تحریف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ کنوارے مرد اور کنواری عورت کے بارے میں احادیث میں بھی ہے اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں اور اجماع امت ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ اسلام میں نا سزائیں دو طرح کی ہیں، ایک کو حدود کہا جاتا ہے اور ایک کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ حد کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے قائم کردہ آرڈر، حکم، اس میں حکومت کو، حاکم کو، قاضی کو، جج کو یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ سزا کو ٹال دے۔
ایک تو یہ ہے. دوسری جو احکام ہوتے ہیں، بلکہ میں اور مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا تعلق یا تو اللہ کے حقوق سے ہوگا یا حقوق العباد سے ہوگا. اگر ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے تو پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو زانی کو جو سزا دی جاتی ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ سے ہے. یعنی یوں کہا جائے گا کہ زانی نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، خدا کو غضب دلایا ہے، خدا کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس کو میری طرف سے اس کو سزا دی جائے، تو یہ حق اللہ ہے، یہ والی سزا اللہ کا حق ہم لے رہے ہیں، اس میں مخلوق کا نہیں ہے. مخلوق اگر راضی بھی ہو اور مخلوق چاہے کہ ان کو سزا نہ ملے تو مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کا حق ہے نا، اچھا مخلوق کے حق کی بھی میں مثال دے دیتا ہوں. مخلوق کے حق کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے، زید نے بکر کو قتل کر دیا. اب جب بکر کو قتل کیا ہے تو بکر کے وارثوں کو یہ حق حاصل ہے. قرآن کہتا ہے فقط جعلنا علی ولیہ سلطانہ، ہم نے مقتول کے ولی کو طاقت دی ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے سکتا ہے. اب یہ جو مقتول یعنی بکر کے آل اولاد زید سے قصاص لیں گے، یہ قصاص حق اللہ نہیں ہے بلکہ حق العبد ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو انتقام ہے نا، اللہ کا یعنی جو قتل کر کے آپ نے اللہ کو بھی تو ناراض کیا نا، جو زید نے قتل کیا تو اللہ کو بھی ناراض کیا نا. تو یہ اللہ کی ناراضی کی سزا نہیں ہے، اللہ کی ناراضی کی سزا آخرت میں ملے گی، بلکہ یہ بکر کے لواحقین کو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کے لیے بکر کے لواحقین کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں. لہذا ان کو قتل کرنے کا بھی ان کے پاس آپشن ہے، معاف کرنے کا بھی آپشن ہے اور دیت لینے کا بھی آپشن ہے. کیونکہ یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، تو حقوق العباد عباد کے معاف کرنے سے، بندوں کے معاف کرنے سے معاف بھی ہو جاتے ہیں اور معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے. اسی طرح دن رات جو ہم جتنے بھی قصاص کے متعلق حکام ہیں، آپ نے کسی شخص کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کو حق ہے کہ وہ آپ کی آنکھ پھوڑے یا آپ سے آنکھ کی دیت لے یا ویسے ہی معاف کر دے. آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور نہیں دیا آپ نے واپس اس کو، تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ قرضہ معاف بھی کر سکتا ہے، آپ سے زبردستی چھین بھی سکتا ہے. تو یہ حقوق کہلاتے ہیں حقوق العباد. تو حقوق العباد کا تو صاف ستھرا قاعدہ ہے، سیدھا سادہ قاعدہ ہے کہ بھئی جو مخلوق جس کا حق ہے نا اس کے پاس یہ آپشن ہے، وہ چاہے تو انتقام لے چاہے تو معاف کر دے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو حقوق اللہ کے طور پہ جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کہلاتی ہے حد، جس میں اللہ نے لگا بندہ قانون نازل کر دیا. جیسے اللہ میاں نے فرمایا کہ جو زانی ہے، کنوارا ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. قرآن میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اسی طرح شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو احادیث سے اور اجماع امت سے بات ثابت ہے اس کو رجم کیا جائے. یہ جو سزائیں ہیں، اسی طرح ڈاکو کی سزا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دیا جائے. تو یہ تمام سزائیں حدود اللہ کہلاتی ہیں. ان میں جج کے پاس، قاضی کے پاس، پبلک کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہوتا. جب سزا ثابت ہو جائے گی تو اب جج پر، اسلامی سربراہ پر لازم ہے کہ وہ سزا نافذ کرے. تو یہ ہے حقوق اللہ، اور وہ حقوق اللہ جو حدود ہیں. حدود یعنی حقوق اللہ کی وہ سزائیں جو حقوق اللہ کے یعنی اللہ کے حق کو پورا کرنے کے لیے جو سزا دی جاتی ہے، اور وہ یعنی اس میں انتقام لینے والا اللہ ہے. حکومت یا بادشاہ یا قاضی یا جج جو بھی ہے وہ محض اللہ کا نائب بن کے اس سزا کو نافذ کر رہا ہے. تو معافی کا آپشن اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تو اب نہیں بتائے گا ہمیں کہ میں نے معاف کر دیا، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا. تو اب اس کو سزا نافذ کی جائے گی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اللہ کی قسم میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی آپشن نہیں ہوتا جج کے پاس. دوسری، اللہ کے حقوق سے متعلق وہ سزائیں ہیں جو ہم اللہ کے حق کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، مگر وہ حدود نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق تعزیر سے ہے. جیسے اسلامی حکومت، اگر 100% کہیں اسلامی حکومت ہو تو جو شخص کھلے عام نماز کو قضا کر رہا ہے تو اسلامی حکومت پر واجب ہوگا کہ اس کو تعزیر لگائے، سزا دے اس کو.
کھلے عام رمضان کا روزہ کھا رہا ہے، اسلامی حکومت پر لازم ہوگا اس کو سزا دے. کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے تو اسلامی ریاست پہ لازم ہوگا کہ اس کو پنشمنٹ کرے، سزا دے اس کو. لیکن وہ سزا کیا ہوگی؟ وہ سزا اسلام نے متعین نہیں کی ہے، وہ حکومت کی ثوابدید پر ہے. وہ کسی ایک کے حق میں الگ ہو سکتی ہے. تو تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کسی برائی کو روکنے کے لیے جو گورنمنٹ سزا دیتی ہے، تو وہ سزا زمانے کے حساب سے چینج بھی ہو سکتی ہے اور شخصیتوں کے حساب سے بھی فرق ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک گالی دینا بھی نہ ان کو، وہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اور بعض لوگ ایسے ان کو کئی کوڑے بھی مارے جائیں تو ان کے لیے وہ سزا ہی نہیں رہتی. تو اس میں لوگوں کی یعنی افراد سے بھی فرق پڑ سکتا ہے اور زمانے سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. بعض زمانے میں سزا بڑھائی جا سکتی ہے، بعض زمانے میں سزا کم کی جا سکتی ہے. اور وہ تعزیری سزا ایسی ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم جرم کرنے والے کو قتل نہیں کریں گے، یہ جرم سوسائٹی سے ختم نہیں ہوگا، تو گورنمنٹ کے لیے قتل کرنا بھی جائز ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعزیراً قتل کرنا، تعزیری طور پہ قتل کیا ہے. جیسے ایک آدمی چور ہے، ہاتھ کاٹ لیا اس کا، دوسرا پاؤں بھی کاٹ لیا، پھر بھی چوری کر رہا ہے، پھر اس کو کوڑے لگائے، پھر بھی چوری کر رہا ہے، کوڑے لگائے. اب گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ چوری سے باز ہی نہیں آتا اور لوگوں کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو تعزیر کے طور پہ گورنمنٹ کوڑے مزید بھی مار سکتی ہے. اور گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے، جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو قتل کرنا بھی جائز ہے. اس کو کہتے ہیں فساد، جو زمین میں فساد مچا رہا ہو. تو اب یہاں یہ بات یہ نہیں ہے، اسلام کا جو سزاؤں کا ایک کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم ان آیتوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان کی ہیں. تو زانی کو جو سزا دی جاتی ہے، یہ خوب سمجھ لیں، اس کا تعلق حدود اللہ سے. اچھا، آگے جو سزائیں آ رہی ہیں، یا چور کو جو سزا دی جاتی ہے، کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتداءً تو حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن جرم ثابت ہونے کے بعد پھر وہ اللہ کا حق بن جاتا ہے. مثال کے طور پر زید نے بکر پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے چرائے ہیں. ابھی گواہوں سے ثابت نہیں ہوا، زید اور بکر کے درمیان مکا ہو گیا، اللہ بھائی کچھ پیسے لو، کچھ دو، یا زید نے کہا چلو چھوڑو میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر زید نے 2 گواہوں سے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ بکر نے واقعی چرائے ہیں، ثابت ہو گیا، تو پھر کورٹ کیا کرے گی؟ وہ بکر کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گی. اب یہاں زید کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے کہ جی میں بکر کو معاف کرتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ جب جرم ثابت ہو گیا تو اب یہ حد اللہ بن گیا ہے، اللہ یعنی حق اللہ بن گیا ہے، حق اللہ تو اللہ کا حق بن گیا ہے. تو اب یہ معافی کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. اسی طرح آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. تو یہاں بھی یہ مسئلہ بھی شروع میں تو اللہ بندوں کا حق ہے، لیکن بعد میں اللہ کا حق بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے بکر پہ زنا کی تہمت لگائی، بکر نے کورٹ میں کیس کیا کہ بھئی اس نے مجھے زانی کہا ہے. بکر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ زید کو معاف کر دے، بھئی تم نے مجھے زانی کہا ہے، چلو توبہ کر لی یا میں نے تمہیں معاف کر دیا، حق ہے. لیکن کورٹ میں وہ چلا گیا اور 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ زید نے مجھے زانی کہا ہے. اب جب عدالت کے سامنے 2 گواہوں سے ثابت ہو جائے گا کہ زید نے بکر کو زانی کہا ہے، تو اب زید کو 80 کوڑے لگیں گے. اب بکر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ زید کو معاف کر دے. یعنی یہاں جو اس کو سزا دی جائے گی وہ اللہ کے حق کی وجہ سے. اللہ کے حق کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اب یہ بکر کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ قوم کا معاملہ ہے کہ زانیوں جو بھی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں فساد ختم ہو. تو خوب سمجھ لیں، یہ تمام بحثیں جو ہیں حضرات فقہاء کرام نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی ہیں کہ کون سا حق حق اللہ ہے، کون سا حق حق العبد ہے، کون سی سزا اللہ کے حق کے طور پہ دی جاتی ہے، کون سی حق العبد کے طور پہ دی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ قصاص چونکہ حق العبد ہے تو اس میں جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو معاف کرنے کا بھی حق ہے اور چھوڑنے کا بھی حق ہے. اور ایک اہم بات یہاں پر آخری بات بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں. ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر جو حد ہے، حد جاری کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نائب بن کے اس کو نافذ کیا جاتی ہے، کسی کا پرسنلی معاملہ نہیں ہے. تو کوئی شخص انفرادی طور پر حد جاری نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو اب آپ 100 کوڑی نہیں لگا سکتے اس کو، نہ آپ کسی شادی شدہ کو رجم کر سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ ہی کرے گی. البتہ حقوق اللہ میں جو تعزیرات ہیں، تعزیر میں اصل تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کرے گی، لیکن جو بھی سربراہ ہوگا، جیسے باپ گھر کا سربراہ ہے وہ بچوں کو تعزیر جاری کر سکتا ہے،
یا مولا جو ہے وہ اپنے غلام پر تعزیر جاری کر سکتا ہے. تو یہ شریعت میں اجازت ہے کہ تعزیر جو ہے، تعزیر جو بھی سربراہ ہوگا، چاہے شرعی لحاظ سے ہو یا حکومتی لحاظ سے ہو، گورنمنٹ نے کسی کو کسی جگہ کا متولی بنا دیا تو تعزیر وہ بھی جاری کر سکتا ہے. یا آپ جو شرعی طور پر اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے ماتحتوں پہ تعزیر جاری کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ کسی کو ولی بنا سکتے ہیں اپنے ماتحتوں کا، کہ بھئی میں تو تعزیر جاری نہیں کر رہا لیکن تم ان کی نگرانی کرو، اگر یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ آپ ان کو اتنی سزا دے سکتے ہو. تو یہ بھی ایک یورپی قوانین میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ یورپ میں تعزیر کا بھی حق صرف گورنمنٹ کے پاس ہے، کوئی دوسرے کو بھو بھی نہیں کر سکتا وہاں پہ. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں تعزیر ماں باپ بھی لگا سکتے ہیں اپنی اولاد کو، اور اپنے غلام کو بھی لگا سکتے ہیں. غلاموں کا تو نظام اب ختم ہو گیا. بڑا بھائی ایک چھوٹے بھائی کو بھی تعزیر کے طور پر سزا دے سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اعتدال سے، اس میں جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ماتحت ہے اور اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ کے ذریعے اگر میں نے اس کو پنشمنٹ دی یا میں نے اس کو سزا دی تو یہ برائی سے رک جائے گا، تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے تحت، کہ جو بھی حدیث میں آتا ہے برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے. یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی روشنی میں اس پر بھی علماء امت کا اجماع ہے کہ جو گھر کا سربراہ یا کوئی شخص بھی کسی درجے میں سربراہ ہو وہ اپنے ماتحتوں پہ تعزیر لگا سکتا ہے. تو یہ تو اللہ کے حقوق کی بات ہو گئی کہ اللہ کے حقوق کے طور پہ جو سزا ہم دیتے ہیں وہ حد ہے اور تعزیر ہے. اب ہم آتے ہیں حقوق العباد کی طرف. حقوق العباد میں سزا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر بھی خود بھی سزا دے سکتے ہیں. یعنی اصل حکم یہی ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ سے پیسے چوری کیے اور بھاگ گیا، تو شرعاً آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ کورٹ میں نہیں جاتے، آپ ڈائریکٹ اس کی کوئی چیز غصب کر لیں اور آپ اپنا حصہ کسی طرح سے وصول کر لیں. یعنی یہاں پر جو حکومت کی طرف مراجعہ کیا جائے گا وہ صرف اپنے حق کی وصولی کو آسان بنانے کے لیے. تو اگر کسی کے لیے اس کے بغیر بھی آسان ہے تو شرعاً جائز ہے، یعنی وہ قیامت کے دن مجرم نہیں ہوگا. باقی الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کو حق ہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ آپ نے بکر کے پیسے کیوں اٹھائے، تو آپ پھر یہ گواہوں سے ثابت کریں گے کہ یہ پیسے میرے ہی ہیں اور بکر نے چوری کیے تھے. آپ گواہ سے ثابت نہیں کر سکے تو گورنمنٹ کے لیے جائز ہے کہ آپ کو سزا دے، کیونکہ گورنمنٹ کو تو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو دنیاوی قانون کے لحاظ سے تو گورنمنٹ جو کرے گی وہ ٹھیک کرے گی، لیکن آخرت میں آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ بچ جائیں گے. اس کی مثال اور میں آسان کر کے دیتا ہوں. دیکھیں زید نے بکر کو قتل کیا. اب بکر کا بیٹے نے کیا کیا، کورٹ میں کیس لے جائے بغیر زید کو براہ راست خود ہی قتل کر دیا. تو دنیا میں اس کو اس لیے تو منع کیا جائے گا کہ اس سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے، بے گناہ لوگ قتل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے زید نے قتل نہ کیا ہو. لیکن بہرحال بکر کی اولیاء کو اگر یقین ہے کہ قاتل زید ہے اور اس بیس پہ انہوں نے زید کو قتل کر دیا، تو چونکہ یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، تو حقوق العباد سے جن سزاؤں کا تعلق ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف جانا یا کورٹ میں جانا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں انصاف ملے اور کوئی فساد نہ ہو معاشرے میں. لیکن اگر کوئی خود سے بھی قتل کر دیتا ہے تو آخرت میں وہ مجرم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا. فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے ولی کو طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے. کیوں؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کہتا ہے برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے. کوئی آپ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے تو شرعاً جائز ہے کہ آپ اسی وقت اس کے ایک تھپڑ لگا دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تھانے میں جا کے کیس کریں. ہاں فساد سے بچنے کے لیے اوور آل ایسی چیزوں کی ترغیب نہیں دی جاتی. اس لیے نہیں دی جاتی کہ سوسائٹی میں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ لوگ پٹنا شروع ہو جائیں. مثال کے طور پر بکر قتل ہوا، زید آپ کو پتہ ہے زید نے قتل نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنا غصہ زید پہ نکال لیا کہ جب میں پکڑا جاؤں گا کہ لوگ پوچھیں گے زید کو قتل کیوں کیا تو میں بول دوں گا میرے باپ کا قاتل زید ہے. تو ہو سکتا ہے زید قاتل نہ ہو. تو اس لیے اس فساد سے بچنے کے لیے انتظامی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ خود سے یہ کام نہ کیے جائیں، بلکہ کورٹ میں کیس چلا کے قاتل کو سزا دلوائی جائے. لیکن فی نفس ہی ایک جائز عمل ہے. اگر کوئی یہ خود سے کر لیتا ہے تو قیامت میں وہ مجرم نہیں ہوگا. دنیا میں یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس کو سزا دے اور اس سے پوچھے کہ جب زید نے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تمہارے باپ کا قاتل زید ہے، تو اگر کوئی شخص ثبوت لے آئے کورٹ میں کہ دیکھو میں نے زید کو جو قتل کیا ہے تو یہ گواہ ہیں اور یہ میرے پاس ویڈیو ہے اور جو بھی ثبوت ہو سکتے ہیں،
وہ دے کے یہ ثابت کر دے کہ میرے باپ کا قاتل زید ہے لہذا میں نے زید کو اس بیس پہ قتل کیا، تو پھر کورٹ اس کو سزا نہیں دے سکتی. کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی، جب یہ دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بکر کا قاتل زید ہے تو آپ نے ماورائے عدالت بھی اگر زید کو قتل کر دیا اور بعد میں کورٹ میں ثابت کر دیا آپ نے کہ واقعی زید قاتل ہے، تو پھر کورٹ شریعت میں، اسلامی نظام میں کورٹ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بکر کے قاتلوں کو سزا، زید کے قاتلوں کو سزا دے، وہ بلکہ وہ کورٹ اس کو بلکہ الٹا سپورٹ کرے گی، کیونکہ آپ کے باپ کو اس نے قتل کیا ہے تو آپ نے مجرم کو اگر قتل کر دیا تو شرعاً آپ کے لیے جائز تھا. لیکن بہرحال منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری کورٹس آج کل کیا کر رہی ہیں سب کے سامنے، اور پھر بہرحال اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ بکر کے جو وارثین ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹے گواہ لا کے بے گناہ زید جن کو انہوں نے قتل کیا ہے اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ قاتل ہے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے قاتل نہ ہو. تو کورٹ کے لیے ججمنٹ آسان ہوتی ہے اور اس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو سیاستاً تو ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو قیامت کے دن بہرحال وہ مجرم نہیں ہوگا. حقوق العباد میں تمام حقوق کا یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ بھی اس کے ساتھ اس طرح کی یعنی انتقام لے سکتے ہیں. ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ تھانے میں جائیں، ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ ایک مینجمنٹ اور ایک سسٹم خراب نہ ہو، لیکن فی نفسی بہرحال یہ جائز عمل ہے. تو یہ 3 قسم کی سزائیں ہو گئیں، ان کا میں نے حکم بیان کیا، ایک تو حق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی وہ سزائیں جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے ان کی 2 قسمیں ہو گئیں، تعزیر اور حدود، اور وہ سزائیں جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے. ان تینوں کے احکام میں نے بیان کر دیے. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. تو اللہ نے پہلی سزا بیان کی، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اچھا، یہاں ایک حکمت کی بات ہے، قرآن مجید ہمیشہ مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے، عورت کا ذکر بعد میں، لیکن اللہ نے اس موقع پر عورت کا ذکر پہلے کیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو کوڑے مارو. وجہ اس کی ہے کہ عورت کی طرف سے زنا کا صادر ہونا یہ زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ عورت میں ایک تو حیا زیادہ ہوتی ہے جو زنا سے روکتی ہے، اور دوسرا اس میں یہ سیکشول ڈیزائرز بھی کم ہوتی ہیں جو زنا پر اس کو کم ابھارتی ہیں. جبکہ مرد میں حیا کا بھی فقدان ہوتا ہے، شرم و حیا کی بھی کمی ہوتی ہے مردوں میں جس سے وہ زنا سے کم بچتے ہیں، اور دوسرا ان میں ڈیزائرز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زنا کی طرف دوڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جب بھی کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو سزا تو دونوں کی سیم رکھی ہے، لیکن پہلے عورت کا اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ زیادہ بڑی مجرم ہے. یہ اگر ایگری نہ ہوتی تو وہ نہ کر سکتا، اس کا ایگری ہونا زیادہ بڑا جرم ہے. تو اس میں یہ بہت اہم ایک نقطے کی بات ہے. آگے اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہاں نرمی کا مطلب جو طبعی طور پر کسی کے دل میں اگر زانی کو سزا دیتے ہوئے ترس آ جائے، جیسے زنا کرنے والا مرد اور عورت کو چوک میں لے جا کے سزا دی جا رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں ترس آ رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں ترس کا مطلب فی دین اللہ، یعنی فی اقامتی دین اللہ، اللہ کے دین کو جاری کرنے میں ترس نہیں آنا چاہیے. یعنی اللہ کا دین کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو. اب کوڑے مارتے ہوئے ترس آ گیا آپ کو، بہت ہی ہلکے ہلکے مار رہے ہیں، یا 100 کے بجائے 90 مار کے آپ کو ترس آیا اور آپ نے چھوڑ دیے، یا کوئی جلاد کوڑے مار رہا ہے اور آپ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ نہیں مارو. مطلب یہ کہ سزا پوری نافذ ہوگی. پھر بے شک کسی کو ترس آئے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں، روتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے جاری کرنے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے. یعنی نرمی کا یہ اثر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سزا کو جاری کرنے میں تم ترس سے کام لینا شروع کر دو اور رحم کھانا شروع کر دو. سزا پوری ہی جاری ہوگی، چاہے تمہیں اس پہ ترس آئے یا ترس نہ آئے، چاہے وہ کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، چاہے غریب ہوں یا مالدار ہوں. تو یہاں ترس کھانے کا موقع نہیں ہے. البتہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر بھی فقہاء کرام کا اجماع ہے کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد اور عورت ایسے ہیں کہ ان کو اگر سزا دی جائے تو اتنے بیمار یا اس طرح کی ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کے مرنے کا خطرہ ہے یا معذور ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ان کو علاج تک یا صحت یابی تک مہلت دی جائے گی، کیونکہ مقصد ہے 100 کوڑے مار کے چھوڑ دینا. اگر ایسے بیمار ہیں کہ آپ نے 100 کوڑے مارے، پتہ چلا کہ تو بیمار ہو گئے، تو کیونکہ بیماری اس سزا میں داخل نہیں ہے، اور یا موت کا خطرہ ہو جائے یا معذور ہونے کا خطرہ ہو کہ ہم نے کوڑے مارے تو یہ معذور ہو جائیں گے، کوئی عضو تلف ہو جائے گا، پھر شرعاً یہ جائز نہیں ہے. بلکہ یہ کوڑے صحت مند لوگوں کو مارے جائیں گے، اتنے صحت مند
کہ جب ان کو کوڑے پڑیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ بحال ہو سکے ان کی طبیعت۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ انسان ترس کھا کے چھوڑ دیتا ہے، رحم کھاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اپنے اوپر پہلے رحم کھاؤ۔ اگر تم نے ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہیں پھر اس سے بڑی سزا قیامت کے دن دے گا۔ لہذا جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے انہیں اجازت نہیں ہے کہ ان پہ ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کا عذاب جب کوڑے ان کو پڑ رہے ہوں تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان کوڑوں کو دیکھ رہی ہو، تو ایک کراؤڈ میں ہونا چاہیے، بند کمروں میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حد کا مطلب لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ آج غیر مسلموں کو دیکھیں، ساری سزائیں بند کمرے میں ملتی ہیں اور جرم سوسائٹی میں پھیلتا ہے اس طریقے سے۔ مجرم کو کیا پتہ، جو باہر دوسرے جرم کر رہے ہیں ان کو کیا پتہ کہ کیا سزا ہے۔ تو جب آپ کھلے عام سزائیں دیں گے تو بہت سے لوگ ڈر جائیں گے اور بولیں گے بھائی ہم پکڑے گئے تو ہمارا بھی یہ انجام ہوگا۔ تو یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے جو آج مغربی دنیا کے پاس وہ سینس نہیں ہے، کیونکہ انسان جب قانون بناتا ہے نا بڑی بڑی بلنڈر کرتا ہے، اس میں غلطیاں کرتا ہے۔ تو آج یہ بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، پھانسی کے گھاٹ بند کمرے میں لٹکایا جا رہا ہے ان کو، اور تعزیریں بھی بند کمرے میں ہو رہی ہیں، سزائیں بھی بند کمرے میں ہو رہی ہیں، باہر دنیا کو پتہ ہی نہیں، تو وہ کیسے ڈرے گی۔ تو اللہ میاں نے حکم دیا کہ ان کو 100 کوڑے کھلے عام مارے جائیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ زنا کتنی بری چیز ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ ہمارا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نور کی آیت نمبر 3 یعنی الزانی لا ینکح الا زانیۃ، یہاں سے انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ کو شروع کروں گا، یعنی 18ویں پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورہ نور کا رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 3، یہاں سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔